مومنوں، شوق درود و سلام اچھا ہے، بعد از خدا محمد کا نام اچھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ مومنوں، شوق درود و سلام اچھا ہے، بعد از خدا محمد کا نام اچھا ہے۔ حوریں بھی کہنے لگی بلال حبشی کو دیکھ کر، حوریں بھی کہنے لگی بلال حبشی کو دیکھ کر کہ دنیا کی بادشاہوں سے محمد کا غلام اچھا ہے۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں فاضل مدینہ یونیورسٹی ختم نبوت کے پاسبان، ضلع لاہور کے امین تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا فضیلت الشیخ حضرت مولانا محمد امین ثاقب صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر جان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد درود السلام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جس ذات عرفہ و اعلیٰ کو اللہ مالک العلام نے اس کائنات کے لیے حجت، برہان، دلیل، دائی بنا کے بھیجا، اور جس کے اصحاب کو اللہ مالک الملک نے یہ شان عطا فرمایا کہ وہ چل زمین پہ رہے تھے، اور عرش والے رب نے اعلان کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ عرش پر ان پہ راضی ہے، یہ فرش پر اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ عزیز ساتھیوں، قابل احترام بھائیوں، خطابات انشاءاللہ الرحمن خطبہ حضرات فرمائیں گے۔ ہم نے چند منٹ اور چند لمحے آپس میں کچھ گفتگو کرنی ہے، اور اس گفتگو کا موضوع اور عنوان کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ بات سمجھنی ہے کہ شعبان کا وہ مہینہ جس کو اللہ رب العالمین کے پیغمبر علیہ السلام نے اللہ کے حضور اعمال کی پیشی کا مہینہ قرار دیا ہے، وہ مہینہ اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور اس کے بعد جو مہینہ شروع ہونے والا ہے اس مہینے کے فضائل و مناقب پورا مہینہ ہم سنتے رہیں گے۔
آج جو بات میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انتہائی واجب الاحترام معزز مہمانان گرامی، واجب الاحترام اور میرے بڑے بھائی محترم قاری محمد آدم قاسم صاحب کی موجودگی میں آنے والے ایام میں میرے بھائیوں، جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بڑی برکتوں والا اور رحمتوں والا مہینہ ہے، جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس مہینے کے اندر اعمال کے اندر کثرت کی ضرورت ہے، جہاں ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آنے والے دنوں میں ہمیں ایک ایک رات کو غنیمت جان کر کے اس کی عبادت کرنا ہے، جہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان راتوں کا قیام ہماری آج تک کی گزاری ہوئی زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے، جہاں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان کی آنے والی ایک رات وہ 1000 شہر ہے، 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، جہاں ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ اس ایک رات کا قیام ساری زندگی کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اس کے لیے جو ایمان و احتساب کے ساتھ اس رات کی عبادت کرے گا، وہاں میرے بھائیوں ایک بات ہمیں سمجھنی ہے کہ سابقہ سال کی طرح یہ سال بھی ہمارے لیے اسی طرح پریشانی اور فکر کے دنوں میں آ رہا ہے، اور یہ رمضان سابقہ سال کی طرح اسی طرح سے بیماری کی لپیٹ میں لپٹا ہوا آ رہا ہے۔ تو جہاں ہمیں اس مہینے کے فضائل و مناقب سمجھنے ہیں، جہاں ہمیں آنے والے ہمارے ساتھیوں کی زبان سے اہل بیت اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے مناقب کو جاننا ہے، جہاں ہمیں اپنی ایمانیات کو سمجھنا ہے، وہاں ایک درس و سبق اور ایک یاد دہانی میں اپنے بھائیوں کے لیے چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سابقہ سال میں ہم نے اللہ رب العالمین کی رضا کو مقدم اور پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول کا بھی جائزہ رکھا، اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اپنے قرب و جوار کا بھی خیال رکھا، اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی جاننے کی کوشش کی کہ اس وبا سے متاثرین ان کے اوپر ہمارے کیا حقوق ہیں اور ان کے ہمارے اوپر کیا حقوق ہیں۔ میرے بھائیوں، ایک حدیث پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی، اس کو آج ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جب کائنات کے امام میرے اور آپ کے ہادی اس کائنات کے لیے شہادت اور اس کائنات کے لیے رہنما اور راہبر کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا خیال ہے صلی اللہ علیہ وسلم آپ تبھی کہیں گے جب خطباء کی طرح میں بھی بار بار کہوں گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صحابہ کے نام کے ساتھ تردی یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ جب صحابہ کا نام آئے تو رضی اللہ عنہم اجمعین کہنا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، یہ خطیب کی ڈیمانڈ نہیں ہے۔ نبی کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم کا ہدیہ پیش کرنا یہ خطیب کی ڈیمانڈ اور خطیب کو جو ہے وہ راشن دینے کے لیے نہیں ہے، اس کو جوش پہنچانے کے لیے نہیں ہے، یہ اپنے ایمان کو جلا بخشنے کے لیے ہے اور یہ بات سمجھنے کے لیے ہے کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس بندے سے زیادہ کنجوس کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا، ذکرت عندہ ولم یصلی علیہ، جس کے سامنے میرا نام بولا جائے اور وہ درود نہ پڑھا جائے اور نہ پڑھ سکے، تو یہ ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم بخیلوں میں سے ہیں یا ہم نبی پر درود پڑھنے والوں میں سے ہیں۔ یہ دوبارہ میں نے بات دہرانی نہیں ہے، آپ نے اس کو زندہ اور یاد رکھنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی آ کر کے سوال کرتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الاعمال احب الی اللہ،
پیارے پیغمبر اللہ رب العالمین کے سامنے ہم اعمال کا نذرانہ پیش کرتے رہتے ہیں. کبھی ہم نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے اذان کا آوازہ بلند کرنا ہے, کبھی ہم نے اللہ کو یاد کرنے کے لیے تکبیر کی آواز بلند کرنی ہے, کبھی ہم نے اللہ کی یاد کے لیے نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑا ہونا ہے, کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کی یاد دہانی کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے, کبھی ہم نے اللہ رب العالمین کو یاد کرنے کے لیے رمضان المبارک کے روزے رکھنے ہیں. یہ اعمال ہم نے کرنے ہیں اور یہ سارے مسلمان اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اور شفاعت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے. یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے سکھائے ہوئے اس دین کو یاد رکھنے کا ذریعہ ہے. وہاں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام میرے بھائیوں اپنی امت کو نہیں بھولتے, اپنی امت کے احوال کو نہیں بھولتے, اپنی امت کے حالات کو نہیں بھولتے. آج ہمیں بار بار یہ یاد کروانا پڑتا ہے, بار بار اس بات کی یاد دہانی کروانا پڑتی ہے. اس یاد دہانی کو کائنات کے امام نے اس لفظوں کے ساتھ بیان کیا جب سوال کرنے والے نے پہلا یہ سوال کیا, کہا ای الاعمال احب الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سارے اعمال کو جو ہم یاد کر چکے ہیں, ان اعمال کا ذکر کرنے کی بجائے آپ نے ایک جملے میں پورا دین سمجھا دیا اور دونوں سوالوں کا ایک ہی جواب دیا. پہلا سوال ای الاعمال احب الی اللہ اور دوسرا سوال ای الناس احب الی اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں اور بندوں میں اللہ رب العالمین کو بندے کون سے پسند ہیں اور اعمال میں سے اللہ رب العالمین کو عمل کون سا پسند ہے, تو آپ نے ان دونوں سوالوں کا جواب ایک ہی انداز میں دے دیا. کہا احب الاعمال الی اللہ, اللہ رب العالمین کو پسندیدہ عمل, اور احب الناس الی اللہ, اللہ رب العالمین کے پسندیدہ بندے. فرمایا سن لو, تم نے شاید ان عبادات کو اور ان عبادات کے اعمال کو ہی پورا دین سمجھا ہے. کہا احب الناس الی اللہ انفعہم للناس. فرمایا اللہ کو جو سب سے اچھے اعمال ہیں اور اللہ کو جو سب سے پسندیدہ عمل ہے میرے بھائیوں, وہ عمل ہے جس عمل کی وجہ سے اللہ کا بندہ ہمارے ساتھ خوش ہو جائے. انفعہم للناس, جس سے لوگوں کو خوشی میسر آئے, جس سے انسانیت اللہ کے بندے خوش ہوں. آج دنیا اور دنیا والے مسلمانوں کی طرف اس بات کو بطور طعنہ کے پیش کرتے ہیں اور اس بات کو مسلمانوں کے اوپر بطور اعتراض کے پیش کرتے ہیں کہ دنیا کے مسالک امن کا پیغام ہے اور اسلام کا جو عقیدہ اور نظریہ اسلام دنیا کو دیتا ہے وہ دہشت گردی کا دین ہے, وہ لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرنے کا دین ہے, وہ تلوار کا دین ہے, وہ لوگوں کی گردنیں کاٹنے کا دین ہے. اور آج ایک بدبخت اس دعوے کو لے کے اٹھا ہے کہ دنیا سے ہم نے اسلام کو اس لیے ختم کرنا ہے کہ اسلام والوں کا نظریہ ہی یہ ہے کہ کفر کو ختم کر کے ان کو قتل کر دو, ان کو مار دو, ان کو مٹا دو, ان کو ختم کر دو. آج ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کرنی ہے کہ جس نبی کے ہم امتی ہیں اور جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے, جس کے لیے ہم نے اللہ رب العالمین کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, کہ اللہ کی الوہیت کو جہاں ہم نے اپنے ایمان اور قلوب و اذہان کے اندر
جمع کیا ہے، وہاں ہم نے اس ہستی کو اپنا رسول اور پیغامبر اور رہبر مانا ہے جن سے سوال کرنے والے نے جب سوال کیا، صحیح الجامع کی یہ روایت ہے، شیخنا الالبانی رحمت اللہ علیہ نے صحیح الجامع میں اس کو نقل کیا ہے، فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے جب سوال کیا گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الناس احب الی اللہ، اور اللہ کے نبی لوگوں کو سب سے پسندیدہ جو لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا انفعہم للناس، جو لوگوں کے لیے زیادہ منافع بخش ہیں، اور پھر سوال کیا ای الاعمال احب الی اللہ، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا سنو، سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، فرمایا تیرا مسلمان بھائی تیری وجہ سے اگر اس کے چہرے پہ خوشی آ جاتی ہے، تیرے کسی کام کی وجہ سے تیرا مسلمان بھائی پریشانی سے خوشی کی طرف آ جاتا ہے، تو یہ سمجھ لے کہ دنیا کے سارے اعمال اپنی جگہ پر اپنا اپنا مقام و مرتبہ رکھتے ہیں، لیکن تیرے عمل کی وجہ سے اگر تیرا مسلمان بھائی خوش ہو جاتا ہے، فرمایا یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ اور عزیز عمل ہے۔ اور میرے بھائیوں، کبھی کبھی یہ عمل جو اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ پسند ہے، یہ انتہائی جو ہے وہ آسان ہو جایا کرتا ہے، یہ انتہائی معمولی محنت کے ساتھ حاصل ہوتا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے مخاطب ہو کر کے فرماتے ہیں، کہا اگر تمہارا کبھی دل کرے کہ تم وہ عمل کرو جو اللہ رب العالمین کو خوش کر دے، اور تمہارے پاس بھی کچھ نہ ہو، تمہارے پاس دینے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، تمہارے پاس بانٹنے کے لیے بھی کچھ نہ ہو، اور میں تمہیں ایک آسان سا جملہ، طریقہ اور ذریعہ بتاتا ہوں کہ تمہارا لگے بھی کچھ نہ، اور تمہارا رب بھی تم سے محبت کرنے لگے، تمہارا خرچ بھی کچھ نہ ہو اور تمہارا رب تمہارے ساتھ محبت کرے، اور تمہارا عمل اللہ کو محبوب ہو جائے۔ پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ سن رہے، نبی کائنات بتا رہے، اور بتایا کیا؟ انتہائی غور سے فرمایا تم نے کیا کرنا ہے، تمہارا ایک مسلمان بھائی آپ کو آتا ہوا نظر آتا ہے، اور آپ اس کے سامنے جاتے ہوئے صرف مسکرا کے اس کو مل لیتے ہیں۔ مسلمان بھائی سامنے آتا ہے، آپ مسکرا کے اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، فرمایا تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، اگر صرف تم اپنے بھائی کو مسکرا کے مل لیتے ہو، اور تمہارے ملنے کی وجہ سے وہ مسلمان بھائی تمہارے اس مسکراہٹ کی وجہ سے اپنا غم اور پریشانی بھول جاتا ہے، چند لمحوں کے لیے اس کے چہرے پہ خوشی مل جاتی ہے، تو اس خوشی کا ملنا اللہ رب العالمین کو اعمال میں سب سے پسندیدہ عمل ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ بن جاتا ہے۔ اور نبی کائنات نے اس عمل کو اپنی زندگی میں کس طرح سے لوگوں کے اندر بکھیرا، اور صحابہ کو کس طرح سے اس عمل پر عامل بنایا۔ نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، آج اس امر کی اس لیے بھی ضرورت ہے کہ میری قوم آج ان کو ایسے الجھا دیا گیا ہے پریشانیوں اور فکروں میں کہ وہ بعض اوقات اپنا آپ بھی بھول جاتا ہے، اسے اپنی بھی یاد نہیں رہتی، ہر وقت معاش اور معاملات کی فکر میں کھویا رہتا ہے۔ اور اس کا دوسرا پہلو اصحاب اقتدار، جس کے پاس عہدہ ہے، جس کے پاس جا ہے، جس کے پاس مقام ہے، جس کے پاس مرتبہ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا ہر وقت جلاد بن کے رہنا، روب کے اندر رہنا، ساتھیوں پہ میرے مقام اور مرتبے کو مسلط کرتا ہے۔ ان کے لیے بھی یہ دعوت فکر ہے کہ پیغمبر علیہ السلام امام کائنات ہیں، سید الرسل ہیں،
امام الانبیاء ہیں، سید الانبیاء ہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد اس کائنات میں سب سے بڑا اگر مرتبہ ہے تو وہ میرے نبی کریم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ہے، شان ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہا میرے ساتھیوں اللہ کی قسم جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم فی وجہی، فرمایا جب بھی میں نبی کے سامنے گیا ہوں میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسکرا کے ملے ہیں۔ اس مسکراہٹ نے دینے والے سے کچھ نہیں لیا، لیکن اس کی مسکراہٹ نے دو فائدے دیے اس بندے کو۔ پہلا فائدہ کہ تبسموں کا فی وجہ اخیک لک صدقہ، بھائی کے سامنے مسکرا کے مل لینا یہ صدقے کا اجر و ثواب دیتا ہے۔ اور دوسرا فائدہ سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، تمہارا یہ عمل تمہارے مسلمان بھائی کے چہرے پہ اگر خوشی لے کے آتے ہیں تو یہ اللہ رب العالمین کو جو پسندیدہ اعمال ہیں ان پسندیدہ اعمال کے ذریعے اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کا یہ بہترین ذریعہ۔ تو پہلا عمل ایک مسلمان کو جہاں اپنے اعمال کا اور عبادات کا اور اللہ رب العالمین کی قربت کے دوسرے اعمال کا خیال رکھنا ہے، وہاں پہلا عمل کہ اپنے چہرے سے اس چیز کو ہٹانا ہے جو لوگوں کے لیے جبر اور سطوت کی دعوت دیتی ہے، اور ساتھ والا ہمیں اپنے سے الگ مخلوق شمار کرتا ہے۔ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی ہے، مسجد نبوی میں آپ نے صحابہ کے ساتھ ایک بڑا سارا برتن رکھا ہے۔ جب بھی ضحیٰ کی نماز پڑھتے ہیں، اشراق کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ ہے نا یہ اشراق کی نماز کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے لوگوں نے ہمیں عجیب الجھا دیا ہے، ان کے نام الگ الگ رکھ کے بعض لوگ جو ہے وہ اس کو کئی ساری نمازیں بنائے بیٹھے ہیں، یہ ایک اشراق کی نماز ہے، ایک ضحیٰ کی نماز ہے، ایک اوابین کی نماز ہے، یہ ساری ایک ہی نماز ہے۔ اور چاشت بھی بڑے بھائی نے بتایا ہے کہ چاشت بھی ساتھ شامل کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں، آپ کے پاس ایک پیالہ ہے، اتنا بڑا پیالہ ہے کہ اس کو اٹھا کے لانے کے لیے 4 سے زیادہ لوگوں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس کو اٹھا کے لاتے ہیں۔ بعض جگہ 8 لوگوں کا تذکرہ ہے کہ اس کو اٹھا کے لانے والے 8 لوگ ہوتے ہیں۔ بڑا سارا پیالہ ہے، اس کے اندر سرید بنتا ہے، یعنی گوشت کے اندر جب ہم روٹی کے ٹکڑے ڈالتے ہیں اور وہ اس کے اندر جو ہے وہ گل جاتے ہیں تو اس کو سرید کہتے ہیں، اور یہ عرب کا بھی بڑا معروف کھانا ہے اور یہ ایک بہترین کھانا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضل الثرید علی الطعام کا فضل العائشہ علی الانام، فرمایا جیسے سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کائنات کی ساری عورتوں سے معزز ہے، اسی طرح کھانوں میں سرید سب سے ممتاز کھانا ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے لا کے رکھا جاتا ہے، ساتھیوں کی تعداد زیادہ ہو گئی، ساتھی زیادہ ہیں، بیٹھنے کی جگہ کم پڑ گئی۔ پیغمبر علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی انگلیوں کے اگلے حصے پر اپنا وزن ڈال کے گھٹنے زمین پہ لگائے اور صحابہ کے ساتھ اسی طرح سکڑ کر کے اس پیالے میں سے کھانے لگے۔ نیا ایک دیہاتی باہر سے آیا ہوا بدوی جس نے بادشاہوں کی بادشاہت کو دیکھا ہے، سرداروں کی سرداری کو دیکھا ہے، چودھریوں کی چودراہٹ کو دیکھا ہے، وہ آ کے کہتا ہے، دیکھ کے کہتا ہے ما ہذہ الجلسہ، یہ کائنات کے امام، سردار، مسلمانوں کے کمانڈر، مسلمانوں کے رہبر، یہ بیٹھنے کا کون سا طریقہ ہے؟ یعنی اس کے خیال میں یہ تھا
کہ سردار کی سرداری تب جمتی ہے جب وہ دوسروں کو دھکے مار کے باہر نکالے اور اکیلا ہی وہاں پر بیٹھا نظر آئے، جس کے قریب پہنچنے والا کوئی نہ ہو، جس سے ہاتھ ملانے کے والے کو سزا دے دی جائے، اس کے قریب جانے والا مجرم قرار پائے۔ اس کے نزدیک شاید سرداری اس بات کا نام تھا۔ کائنات کے امام نے جو اس کو جواب دیا، اس کو آج ہمیں اپنے دل و زبان کے اندر جمع کرنا ہے۔ فرمایا میرے ساتھی، میرے صحابی، ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا۔ فرمایا میرے صحابی، میرے اللہ نے مجھے جابر اور سرکش سردار بنا کے نہیں بھیجا ہے، میرے اللہ نے مجھے بڑا کرم والا اور بڑا جو ہے وہ انتہائی عاجزی اور انکساری والا اپنا بندہ بنا کے بھیجا ہے۔ اس لیے میں اپنے ساتھیوں میں گھل مل کے رہتا ہوں کہ میرے ساتھی مجھے اپنے سے الگ سمجھ کر کے میرے سے دوری نہ لے کے آئیں۔ اور میرے بھائیوں، پیغمبر علیہ السلام کے پاس ایک ساتھی آتا ہے جس کا نام بتانے والوں نے ظاہر بن حمام، ظاہر بن حرام الاشجعی کہا۔ نبی کائنات کے گھر میں اس کو کوئی کام ہے، اور یہ بندہ نہ شکل و صورت کے اعتبار سے خوبصورت ہے، نہ مال و دولت اس کے پاس ہے، انتہائی غریب سا آدمی ہے اور انتہائی کمزور سا آدمی ہے۔ نبی کے گھر آیا ملنے کے لیے، پیغمبر علیہ السلام گھر پہ نہیں تھے، ملاقات نہ ہو سکی۔ یہ بازار کی طرف چلا گیا، بازار جا کے منڈی میں اپنا سودا بیچنے لگ گیا۔ میرے اور آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطلاع ملی کہ آپ کا صحابی ظاہر آیا تھا آپ کو ملنے کے لیے، آپ ملے نہیں۔ یہاں ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے اور نبی کا طریقہ کیا تھا، ذرا اس پر بھی غور کرنا ہے۔ ہم اس کو ایک کال کر کے پوچھنا بھی مناسب نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہماری شان کے خلاف ہوتا ہے کہ میرے گھر میں وہ آیا تھا نا، ضرورت اسے تھی، دوبارہ آ جائے گا، سے بارہ آ جائے گا، پھر آئے گا، آ کے پھر دروازہ کھٹکھٹائے گا۔ اور کبھی کبھی میں اندر سے بیٹھا ہی کہہ دوں گا کہ اسے کہو اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نہیں مل سکتا، حضرت صاحب جو ہے وہ اس وقت میٹنگ میں ہے، صاحب کے پاس تمہارے لیے وقت نہیں ہے۔ کائنات کے امام اپنے گھر سے نکلتے ہیں، منڈی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ منڈی میں یہ شخص اپنے سودے کی طرف توجہ کر کے بیچ رہا ہے۔ کائنات کے امام جا کے اس کے کندھوں پہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کے کہتے، لوگوں میں نے اپنا غلام بیچنا ہے، جس نے غلام خریدنا ہو وہ خرید سکتا ہے۔ ظاہر نے دیکھا نہیں پیچھے کون ہے، ایسے مڑ کے دیکھا کہ کون مجھے بیچنے والا ہے، دیکھا تو کندھوں پہ ہاتھ رکھنے والے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یارو ایک لمحے کے لیے غور کرنا، اس بندے کی خوشی کا کیا حال ہوگا جس کے پاس چل کے کائنات کے امام گئے۔ اور یہ کائنات کے امام جب کسی کے پاس چل کے جاتے ہیں تو اس کی خوشی کا حال کیا ہوتا ہے۔ ایک دوسری حدیث، نبی کائنات دوپہر کا وقت ہے، گھر سے باہر نکلے، ساتھ ابو بکر بھی مل گئے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مل گئے۔ چلتے چلتے جا کے ایک یار کا دروازہ کھٹکھٹایا، پتہ چلا یار گھر پہ نہیں ہے۔ گھر والی نے کھجور کے سائے میں بٹھا دیا، صحابی باہر سے تشریف لائے۔ میں صرف اپنا مقصود قصے سے بیان کرنا چاہوں گا۔ صحابی باہر سے گھر تشریف لائے، آ کے کیا دیکھتے ہیں کہ گھر میں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ نبی کے بعد افضل البشر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی نے رب سے مانگ کے لیا ہے وہ بھی آئے بیٹھے ہیں۔ دعوت پہ نہیں، بلانے پہ نہیں، کارڈ بھیجنے پہ نہیں، ریکویسٹ کرنے پہ نہیں، خود ہی چلے آئے ہیں۔ اور آ کے دیکھ کے کیا کہتے ہیں، صحابی کے الفاظ پہ غور کرنا، ایسے کر کے دیکھ کے کہتے ہیں، اللہ کی قسم ہے
آج مہمانوں کے حساب سے جتنا خوش قسمت میں ہوں، کائنات میں کوئی بندہ مہمانوں کے حساب سے اتنا خوش قسمت نہیں ہوگا کہ میرے گھر میں نبی بھی آئے ہیں، صدیق بھی آئے ہیں، میرے گھر میں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں۔ صحابہ نبی کی آمد پر ان کے چہروں پہ اس طرح سے خوشیاں چھاتی ہیں، تو یہ صحابی اپنے کندھوں پہ رکھے ہوئے ہاتھ دیکھ کر کے پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے کہا، نہیں یشتری ھذا الغلام منی، یہ میرا غلام کون خریدے گا؟ ظاہر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذن تکسل فی البیع، لگ نبی میرا کیا ریٹ لگے گا؟ میرے جیسا غلام بیچو گے تو میرے جیسے غلام کا کیا ریٹ لگے گا؟ میں تو بڑا سستا سا ہوں، میں تو بڑا ادنا سا ہوں، میں تو بڑا کم قیمت ہوں، میری تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، لباس بھی پرانا ہے، مالی طور پر بھی کمزور ہے، چہرہ مہرہ بھی خوبصورت نہیں ہے، نہ خاندان قبیلے کی اس کے پاس عزت و سطوت ہے۔ لیکن میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس صحابی کو ایسا جملہ بول دیا کہ پوری زندگی کے لیے اس صحابی کے لیے اللہ کے نبی کی طرف سے انعام بن گیا۔ فرمایا میرے صحابی تو کمزور نہیں ہے، تو کم قیمت نہیں ہے، واللہ انت لغالی عند اللہ، فرمایا تیری قیمت میرا رب جانتا ہے، تو میرے اللہ کے نزدیک بہت بڑی قیمت کا مالک ہے، تو اللہ کے نزدیک بڑا قیمتی ہے۔ سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، میرے بھائیوں اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی معاملے میں خوش کر دینا اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ کبھی کبھی اپنی چہرے پہ تبسم لا کے مل جاتا ہے، یہ کبھی کبھی اپنے یاروں کو جاتے ہوئے ملتے ہوئے سلام کر کے مل جاتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، میرے اور آپ کے پیغمبر، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس باہر سے کپڑا آتا ہے، دھاری دار کپڑا ہے، سامنے رکھا ہوا ہے، اور دیکھتے ہیں کہ یہ کپڑا کس کو جچے گا، یہ کپڑا کس کو اچھا لگے گا۔ پتہ چلتا ہے نبی کی زبان سے ایک جملہ نکلتا ہے، این ام خالد، این ام خالد، ام خالد کہاں ہے؟ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ یہ بہت بڑی عمر کی معزز صحابیہ ہوں گی، یہ 4 سے 5 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، بنت عمرو بن العاص ہے۔ نبی کائنات اس کو بلاتے ہیں، اور بلا کر کے وہ آیا ہوا کپڑے کا تحفہ، دھاری دار چادر جیسا، نبی کائنات اس کو پہنا دیتے ہیں۔ ام خالد اس لباس کو پہنتی ہے، چھوٹی بچی ہے، اس کے نشانات اور دھاریوں کی طرف دیکھ کے، اور شاید ہمارے نزدیک لباس کی وہ اہمیت نہیں ہے، اس لیے کہ ہماری سیفیں بھری ہوئی ہیں نئے نئے کپڑوں سے، ہماری سیفیں بھری ہوئی ہیں اچھے اچھے لباسوں سے، ہماری سیفیں بھری ہوئی ہیں بہترین کپڑوں اور جوتوں سے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ نبی کائنات کے ساتھ صحابی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کسی کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ایک کپڑا ہے اور اس نے لپیٹ کر کے اپنے جو ہے وہ پیچھے گردن پہ باندھا ہوا ہے، کسی کے پاس ایک چادر ہے، کسی کے پاس 2 چادریں، ایک نیچے باندھی ہوئی اور ایک اوپر باندھی ہوئی ہے، اور مدینہ کی اس حرہ کی گرماتی ہوئی ان پتھروں کے اوپر سے یہ چل کر کے اپنے صحابی کی تیمارداری کے لیے، اپنے ساتھی کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، اگر تیرے کسی کام کی وجہ سے تیرے مسلمان بھائی کے چہرے پہ خوشی کے چند اثرات آ گئے، تو کائنات کی قیمتی سے قیمتی چیزوں سے زیادہ اللہ کو قیمتی اور پسندیدہ چیز یہ ہے سرور تدخلہ علی اخیک المسلم۔ اس نے یہ کپڑا پہنا، اس لباس کو دیکھا، نئے نئے لباس کی طرف نظر مارتی ہے تو کائنات کے امام فرماتے ہیں یہ حبشہ میں رہی تھی، حبشی کی زبان جانتی تھی، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں سنا سنا،
یہ بڑا خوبصورت لگ رہی ہو، بڑا جچ رہی ہو اس لباس کے اندر، اور پھر نبی نے اس کو دعا دی ہے، فرمایا البسی و اخلقی، فرمایا تجھے اللہ یہ کپڑا پہننا بھی نصیب کرے اور تجھے اس کپڑے کو پرانا کر کے اتارنا بھی نصیب کرے، پھر ایسے کپڑے پہننے نصیب کرے، پھر اس طرح کے کپڑے اتارنے نصیب کرے۔ میرے بھائیوں، سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، اپنے مسلمان بھائی کو خوش کرنے کے لیے، اور کبھی کبھی میرے بھائیوں یہ ہمارے لیے اعمال یہ معمولی لگتے ہیں، لیکن عند اللہ عظیم، یہ اللہ کی نظر میں بڑے عظمت والے عمل ہیں۔ یہ آنے والے دنوں میں، آنے والے حالات میں، جس طرح کے حالات سے ہم میرے بھائیوں رمضان کی طرف جا رہے ہیں، کتنے سارے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جو اپنے کاروبار اور روزگار سے بے روزگار ہو گئے، کتنے ہمارے ایسے ساتھی ہیں جن کے پاس وسائل کی قلت آ گئی، کتنے سارے ہمارے وہ ساتھی ہیں جو اس رمضان کو، جن کو ہم سیلیبریٹ کرنے کے لیے، جس کا استقبال کرنے کے لیے ہمارے گھر میں لسٹیں بن رہی ہوں گی، اور شاید کتنے وہ گھر ہوں گے جن گھروں میں یہ فکر لاحق ہوگی کہ رمضان کے بعد آنے والی عید میں ہمارا کیا بنے گا جب بچوں کا نیا لباس ان کو میسر نہیں ہوگا۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے یا کسی جہاد سے واپس آ رہے، ساتھ ایک ساتھی ہے، اس کا نام ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے والد کا نام ہے عبداللہ، والد میدان جنگ میں شہید ہو گئے، شہادت پہ مرتبے پہ فائز ہو گئے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 9 بہنیں ہیں، باپ 9 بہنیں، باپ 9 بیٹیاں چھوڑ کے چلا گیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے اس کے نگران اور محافظ ہیں۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، پیغمبر علیہ السلام کہتے ہیں جابر گھوڑا بیچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لینا ہے تو انکار کی گنجائش نہیں ہے، آپ لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ فرمایا اچھا بتاؤ کتنے کا؟ کہا اتنے کا۔ کہا لاؤ ٹھیک ہے میں نے خرید لیا۔ سیدنا جابر کو قیمت ادا کر دی۔ اب جب قیمت ادا کر دی تو گھوڑا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو گیا، چھوڑ دینا چاہیے، اب اس گھوڑے کو آپ کو دے دیں۔ فرمایا چل جابر کوئی بات نہیں ہے، مدینہ تک اسی گھوڑے پہ چلو، باقی بات مدینہ منورہ جا کے کریں گے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑا بیچ چکے، قیمت لے چکے، ذہن کے اندر سوچتے آ رہے کہ مدینہ پہنچوں گا تو یہ تو میرے نبی لے جائیں گے، گھوڑا میرے نبی کا ہو گیا۔ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، فرمایا جابر لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا گھوڑا میں نے خرید لیا؟ فرمایا ہاں اللہ کے نبی خرید لیا۔ قیمت ادا کر دی؟ ہاں اللہ کے نبی ادا کر دی۔ فرمایا گھوڑا میرا ہو گیا؟ کہا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑا آپ کا ہو گیا۔ فرمایا اب ایسا کرو کہ میرا گھوڑا میں تمہیں تحفہ دیتا ہوں، قیمت تمہاری میں نے دے دی، اب گھوڑا میرا تھا، یہ میری طرف سے اس کو تحفہ سمجھ کے اپنے پاس لے جاؤ۔ سرور تدخلہ علی اخیک المسلم۔ کبھی میرے بھائی ہمارا مسلمان بھائی کو معمولی سی باتوں سے ہم خوش کر کے اللہ کے نبی کا فرمان حاصل کر سکتے ہیں جو کہ بالکل ہمارے قیمت کے بغیر ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ اپنے ساتھیوں سے معاملات کرتے ہوئے اس کی عزت نفس کا خیال رکھ کے، آج یہ بہت بڑا المیہ ہے، انتہائی دکھ والا معاملہ ہے کہ راشن تقسیم ہوتے ہیں، اس برتن اور بیگ کے اندر، اس پیکنگ کے اندر آدھا کلو دال ہے، تھوڑے سے چاول ہیں، تھوڑا سا گھی ہے، شاید اس کے گھر کی 1 ہفتے کا راشن بھی نہ بنے، لیکن جب اس کو دینے کی باری آتی ہے اس وقت آدھا گاؤں بلایا ہوا ہوتا ہے، ٹینٹ لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس کو لا کر کے سامنے کھڑا کیا جاتا ہے اور اس کو ایک پیکٹ تھمانے کے لیے فوج ظفر موج کی ضرورت ہوتی ہے، سامنے کیمرہ مین تصویر لینے کے لیے کھڑا ہے،
تاکہ جب یہ اپنے گھر میں جائے تو اکیلے اس کو نہیں، اس کی پوری برادری اور خاندان کو پتا چلے کہ یہ بندہ اس بار راشن جو ہے وہ کسی سے لے کر کے آیا ہے، اس کا راشن کسی کے گھر سے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جابر کو پیسے ویسے بھی دے سکتے تھے کہ جابر یہ پیسے رکھ لو، یہ تمہارے کام آئیں گے۔ نبی کائنات نے اس طرح سے اس کو نہیں دیے، بلکہ اس سے خرید کر کے اس کی عزت نفس کو مجروح نہیں ہونے دیا، اور آ کر کے تحفہ دے کے ساری زندگی کے لیے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ خوشیاں بکھیر دی۔ فرمایا سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، تمہارے بھائی کے چہرے پہ تمہاری وجہ سے اگر خوشی آ جاتی ہے تو یہ اللہ رب العالمین کی نظر میں اعمال میں سب سے بڑا عمل ہے۔ اور پھر اپنی ذات کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اگر میرے کسی مسلمان بھائی کو میری ضرورت پڑے، میرے کسی مسلمان بھائی کو میری ضرورت پڑے، کس کے لیے؟ کبھی کوئی بات کرنی ہو، کبھی کوئی سفارش کروانی ہو، کبھی کسی کے ساتھ کوئی معاملہ، پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھوڑا دے دیا، اور دیا اس طرح سے کہ ان کی عزت نفس ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ آج مسلمانوں، آنے والے رمضان میں میں التجا کروں گا اپنے اصحاب اقتدار سے، میں التجا کروں گا اپنے ساتھیوں سے، میں التجا کروں گا ان سے، اور بالخصوص وہ طبقہ جو اپنا دروازہ فقیروں محتاجوں پہ بند کرنا اپنا فرض سمجھتا ہے، صاحب اقتدار تک پہنچنا کسی آدمی کے بس کی بات ہی نہیں رہی کہ وہ جا کے اپنی ضرورت اور مشکل بیان کر سکے۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ صحابہ اقتدار سے مراد عمران خان ہی ہے، یہ لازمی نہیں ہے کہ صحابہ اقتدار سے مراد یہ ہمارا بزدار ہی ہے۔ صحابہ اقتدار سے مراد آپ کے ملازم بھی ہیں، آپ ان کے اصحاب اقتدار ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، آپ ان کے اصحاب اور ساتھی ہیں، آپ کے اہل جماعت بھی ہیں جن کے آپ امیر اور ان کے نگران ہیں، آپ علاقے کا کسی عہدہ رکھنے والے بھی ہو سکتے ہیں۔ سیدنا ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا ذکر خیر ابھی ہم سن رہے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معزز اور کریم صحابی، اس امت کا سرمایہ، جن کو مالک کونین نے، کائنات کے امام نے سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بشارت سنائی تھی۔ فرمایا تھا نبی کائنات منبر کی اوپر والی سیڑھی پہ تھے، سیدنا حسن نیچے والی سیڑھی پہ تھے، اور حسن کے سر پہ ہاتھ پھیر کے فرمایا تھا ان ابنی ھذا سید، میرا یہ بیٹا یہ سردار ہے، میرا یہ بیٹا سرداریوں کا مالک ہے۔ یہ پہلا جملہ تھا، اور دوسرا جملہ کائنات کے امام نے فرمایا تھا، فرمایا سیصلح اللہ بہ بین فئتین عظیمتین من المؤمنین، فرمایا میرے اس بیٹے کی وجہ سے اللہ رب العالمین مومنوں مسلمانوں کی دو بڑی جماعتوں کے اختلاف کو ختم کرے گا۔ اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی تو نبی کی اس حدیث کی تصدیق کر دی کہ سیدنا معاویہ اور ان کے ساتھی بھی مومن ہیں، سیدنا علی اور ان کے ساتھی بھی مومن ہیں، اپنا اختلاف اپنی جگہ پر ہے، ان کے ایمان کے اندر کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو داود کی روایت ہے، ابو مریم ان کے گھر جاتے ہیں ملنے کے لیے، بادشاہ وقت، حکمران وقت، ان کے گھر میں یہ مہمان آئے ہیں ابو مریم، اہلاً و سہلاً و مرحبا کہتے ہیں،
خوش آمدید کہتے ہیں، خوشی ہوئی تمہارے آنے سے۔ کہا معاویہ میں صرف ملنے کے لیے نہیں آیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اہلاً و سہلاً ہمارے معزز مہمان تشریف لا رہے ہیں، تو تمام بھائیوں کو انتہائی مبارک ہے کہ یہ ہمارے ساتھی، ہمارے انتہائی معزز اور ہمارے مکرم مہمان وہ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ قریباً ان کا خطاب ہم شروع کرتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی ان کو ملاقات اور ملنے کے لیے آتے ہیں، اور مل کر کے فرمایا میں تمہیں صرف ملنے کے لیے نہیں آیا، میں تمہیں ایک پیغام دینے آیا ہوں، اور یہ پیغام ہمارے سارے اصحاب اقتدار کے لیے ایک پیغام ہے۔ فرمایا میں اس لیے آیا ہوں کہ کائنات کے امام سے میں نے سنا ہے کہ من واللہ اللہ امور المؤمنین، جس بندے کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے امیر مقرر کیا ہو، مسلمانوں کا حاکم بنایا ہو، اور کسی بھی ذمہ داری کے اوپر ذمہ دار بنایا ہو، فَأَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ فَقْرِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَحَاجَتِهِمْ، اور کہا اگر اس نے اپنا دروازہ ان ضرورت مندوں، محتاجوں اور فقیروں سے بند کر لیا، اپنے دروازے کو محتاجوں کے لیے بند کر دیا، ضرورت مندوں کے لیے بند کر دیا، فقیروں کے لیے بند کر دیا۔ اور آج اس بات کو سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ آج حکمران ہونے کا پہلا مطلب یہ ہے، حکمران ہونے کا پہلا مقصد یہ ہے کہ اس کے لیے بہت بڑا سارا پروٹوکول ہونا چاہیے، اس کے لیے بہت سارے حفاظتی گارڈ ہونے چاہیے، اس تک رسائی کا کوئی رستہ نہ ہو۔ فرمایا معاویہ سمجھو، اور آج کے میرے بھائیوں آج کے مسائل کا سب سے بڑا سبب بھی اسی حدیث کے اندر سمجھ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں، فرمایا میں تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ من واللہ اللہ امور المؤمنین امور المسلمین، جس کو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے معاملات کا امیر بنایا ہو، فَأَغْلَقَ بَابَهُ دُونَ حَاجَتِهِمْ وَخَلَّتِهِمْ وَفَقْرِهِمْ، اور اس نے اپنا دروازہ لوگوں کی ضروریات کے لیے، لوگوں کے احتیاجات کے لیے، لوگوں کے مسائل کے لیے بند کر دیا۔ اللہ دنیا میں اس کو سزا یہ دے گا کہ اغلق اللہ علیہ بابہ دون حاجتہ و فقرہ، اللہ رب العالمین بھی اس بندے کو اسی طرح ہی سزا دے گا۔ اور اللہ جس طرح اس نے اپنے ماتحتوں سے اپنا دروازہ بند کر لیا، ان کی فقیریوں سے بے فکر ہو کے، ان کی ضرورتوں سے بے فکر ہو کے، ان کی احتیاجات سے بے فکر ہو گیا، فرمایا اللہ رب العالمین بھی اس کی ضرورتوں سے، اس کے فقر سے، اس کی حاجت سے اپنے دروازے کو بند کر لے گا۔ اور جس پر اللہ کا دروازہ بند ہو گیا وہ دنیا کی سب کے سامنے جا کے لیٹ جائے تب بھی وہ اپنی ضرورتوں کو پورا نہیں کر سکتا۔ اور پھر سیدنا امیر المومنین سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا حل یہ نکالا، اس کا حل یہ نکالا، فَجَعَلَ أُنَاسًا، کچھ لوگوں کو، ابو داود کی روایت ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مقصد کے لیے مقرر کیا کہ تم لوگوں کے اندر جایا کرو، جا کے لوگوں کی ضروریات ان کے دروازوں پہ جا کے پوچھ کے آیا کرو، تاکہ مجھے اپنے رعایا کے حالات کا علم رہے اور میں ان کی ضروریات کو پورا کرتا رہوں۔ میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سرور تدخلہ علی اخیک المسلم، تیرا عمل اگر تیرے مسلمان بھائی کے چہرے پہ خوشیاں بکھیر دیتا ہے تو یہ کائنات کے رب کو ساری عبادات میں سب سے اہم ترین اور سب سے زیادہ پسندیدہ ترین عبادت ہے۔ رمضان المبارک آنے والا، اور یہ اس طرح کے حالات میں جبکہ یہ کرونا کی وجہ سے ہمارے قرب و جوار میں، ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے عزیز و اقارب میں، ہمارے ماتحتوں میں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے عاملین میں کتنے سارے لوگ اس کی زد میں ہیں۔ آج ہمیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تھوڑی سی توجہ اور ہماری تھوڑا سا دھیان کرنا بہت سارے لوگوں کے لیے اس آنے والے دنوں کی برکات اور سعادتوں سے صحیح استفادہ کرنے کا ذریعہ اور سبب بن سکتا ہے۔ معزز مہمان تشریف لے آئے، اسی پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔